دوستوں اور ساتھیوں اور کرکٹ کے پرستاروں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایشیا کپ کا فیصلہ تقریباً ہو گیا ہے، پاکستان کے ہائیبرڈ سسٹم کو مان لیا گیا ہے، لیکن اب پاکستان یہی چاہتا ہے کہ جب ورلڈ کپ ہو تو ہم پاکستان بھی نیوٹرل ٹیریٹری پہ کھیلے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا تقریباً ایگری ہو گیا ہے، جے شاہ بھی ایگری ہو گئے ہیں، اور جناب اے سی سی کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے کہ جیسا پاکستان نے ماڈل دیا ہے ایشیا کپ کا، پاکستان اس کا میزبان ہے، تو پاکستان جو ہے وہ 4 میچ منعقد کرائے گا پاکستان میں، اور باقی جو میچز ہیں وہ دبئی میں ہوں گے۔ میری یہ بہرحال فورکاسٹ ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اندرون خانہ بہت سی چیزیں چلتی رہیں گی۔ اور جناب دوسری آپ سے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے جناب چنائی سپر کنگ جو ہے جناب فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور یہ مہندرا سنگھ دھونی جو ہے یار، یہ کیا پلیئر ہے! یہ رن نہ بنائے، یہ کچھ بھی نہ کرے، لیکن یہ جس طرح کا کپتان ہے، یہ وہ کپتان ہے جس نے انڈیا کو جناب 2 ٹائٹل جتوائے، 50 اوورز کا بھی اور 20 اوورز کا بھی۔ کیا اس کا برین ہے! ایک طرح سے برین ہے اتنا بڑا جناب۔ ایک جو آئی پی ایل کا جو پلے آف تھا اس میں جناب چنائی سپر کنگ نے شکست دی گجرات ٹائٹنز کو، جو کہ سر فہرست تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ لیکن 10ویں فائنل میں دھونی نے اپنی ٹیم کو بچا دیا، اور اس میں بڑا جادو کا بڑا رول تھا، گائیکواڈ کا بڑا رول تھا، ڈیون کانوائی کا بڑا رول تھا، گو کہ وہ اسٹرگل کرتے رہے، لیکن جب ٹیم جیت جاتی ہے، کلوز مقابلہ رہا، چپک کی وکٹ پہ اتنا آسان نہیں ہوتا کھیلنا۔ ایک زمانے میں جب باہر کی ٹیمیں آتی تھی تو دھونی ایسی وکٹیں بناتے تھے جس میں بیٹنگ ذرا مشکل ہو، اتنا بڑا سکور نہیں تھا، لیکن بہرحال 15 رنز کی جیت، واضح جیت، اور اس میں بہت بڑا جو برین چائلڈ تھا وہ جناب مہندرا سنگھ دھونی کا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایشیا کپ کی باتیں کریں، آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی تو باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو 2024 میں ہے، لیکن آئی سی سی 50 اوورز ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں ہونے والا ہے 5 اکتوبر کو، اس کی باتیں کریں گے کہ اس میں پاکستان کی ٹیم جائے گی نہیں جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کرک بوم ود احسان قریشی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اس کو انجوائے کریں، اس پہ کامنٹس دیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی آپ کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑا ایک انکریجنگ سائن ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اس میں خامی اور خوبی جو بھی ہے وہ آپ اس کو غور کرتے ہیں اور اس پہ اپنے کمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں۔ گو کہ ابھی ہم چھوٹے موٹے جناب ہلکے پھلکے قسم کے یوٹیوبر ہیں، لیکن آپ کی سپورٹ اور آپ کی توجہ اور آپ کی لائکنگ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب ایشیا کپ جو تھا وہ ڈاما ڈول ہو رہا تھا، کافی جنگ چل رہی تھی جے شاہ میں، آئی سی سی میں، بی سی سی آئی میں، پی سی بی میں، کہ پاکستان جو ہے اگر اس کے ماڈل کو نہیں مانا گیا تو پاکستان ٹٹ فور ٹیٹ کرے گا۔ اگر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آگے کھیلنا چاہتی تو ہم بھی جناب نیوٹرل ٹیریٹری پہ ہی کھیلیں گے۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ میرا خیال ہے قربانی دی ہے، اور پاکستان کی قربانی کو نہ صرف آئی سی سی کو بلکہ بی سی سی آئی کو، جے شاہ کو، راجر بنی کو بھی ماننا چاہیے کہ پاکستان جا کے انڈیا میں کھیلتا رہا ہے۔ اب یہ ٹائم یہ ہے کہ اب وقت آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں انڈیا کی ٹیم بھی پاکستان آ کے کھیلے، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک کرکٹنگ جو ریلیشنز ہیں، جو چاہتے ہیں لوگ، دونوں ملکوں کے لوگ، کہ وہ ایک دوسرے کے ملک میں جا کے کھیلیں۔ خاص طور پر آپ یقین کریں پاکستان میں تو کافی عرصے سے انڈیا کی ٹیم نہیں ہے، لیکن پاکستان تو جنا کے 2012 میں بھی کھیلا تھا، 2016 میں بھی کھیلا تھا، 2011 کا بھی ورلڈ کپ کھیلا تھا۔ تو اب لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے ماڈل کو مان لیا گیا، ہائیبرڈ ماڈل جو پاکستان چاہتا تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ سیٹھی صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے شاہد افریدی کو جواب دیا تھا کہ شاہد افریدی نے کہا کہ آپ کو پاکستان میں کو جا کے وہاں کھیلنا چاہیے۔ بات بالکل صحیح کہی تھی شاہد افریدی نے، میں بھی اس سے متفق ہوں کہ جھگڑے، یہ فساد، یہ ٹینشن کو دور ہونا چاہیے، پاکستان جا کے کھیلتا رہے، اب بھی کھیلیں گے، لیکن ہم بھی منتظر ہیں بھارت کا کہ وہ پاکستان آئے اور یہاں کھیلے اور اس جمود کو توڑے، یہاں ٹیسٹ سیریز پاکستان کھیلنے آئے، آئی سی سی جو چیمپئنز ٹرافی اور یہ کھیلنے آئے۔ یہ تو وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اب حالات بدلتے ہوئے کچھ چیت نہیں لگتی، سیاسی معاملات ہیں سارے، جیسی حکومت بدلے گی، مودی صاحب
کہ حکومت اب آتی ہے نہیں آتی، لیکن مودی صاحب سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، نریندر مودی صاحب آپ ہمارے لیے محترم ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ایک دشمنی کی کیفیت ہے اس میں ختم ہونا چاہیے. ہم تو محبتوں کے امین ہیں، ہم تو ایک چھوٹے موٹے جرنلسٹ ہیں، لیکن اپنا پیغام ہم یہ سوشل میڈیا پہ پہنچا سکتے ہیں کہ جناب مودی صاحب آپ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کرکٹ ہے، اس کھیلوں کے جو دروازے ہیں، ہر طرح کے کھیل، کتنی قربت ہے، ایک واگا بارڈر بیچ میں ہے اور کتنی آسانی سے ٹیمیں لاہور آ سکتی ہیں اور اس کے بعد پنڈی جا سکتی ہیں اور پھر لاہور سے جناب کراچی، حیدرآباد، اور اس کے بعد لوگ بھی آ سکتے ہیں یہاں پر، جیسا کہ لوگ آتے ہیں راہداری میں آتے ہیں، سکھ یاتری آتے ہیں، بڑی یہاں پر جو جن کے آباء اجداد یہاں پر پیدا ہوئے تھے وہ بھی آ سکتے ہیں. اور خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے دوست ہیں سریندر کھنہ صاحب، جن کے والد جو ہے وہ جناب پہلا ایشیا کپ میں کور کرنے گیا تھا 1984 میں انڈیا، تو وہاں ان کو میں نے دیکھا تھا. پھر ان سے دوستی تو ابھی چند سال پہلے ہوئی، لیکن بہت ہی اچھے انسان ہیں اور ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن و شانتی رہے اور پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں کرکٹ کھیلیں اور ایک دوسرے کے ملکوں میں جائیں اور یہ جو ٹینشن ہے یہ ختم ہو کسی طریقے سے اور لوگ انجوائے کریں اور لوگ جن کے یہاں پر جنم بھومی تھی ان کے آباء اجداد کی وہ آئیں، اس کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں. لیکن اصل بات جو ہے یہ کرکٹ جو ہے دونوں ملکوں کے عوام کو ملاتا ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے میچ کی جو ویلیو ہے میرا خیال ہے اب اس کا کوئی ایشز ویسز مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا میں سب سے بڑا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ کرکٹ میں پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے، جو جرنلسٹوں کی دلچسپی ہوتی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی دلچسپی ہوتی ہے، اس کا آپ اندازہ لوگ لگاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسٹیڈیم اس وقت میرا خیال ہے کہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا بھی بن جائے نا، اس وقت سب سے بڑا اسٹیڈیم تو نریندر مودی صاحب کے نام سے احمد آباد میں ہے، تو وہ 1,10,000 کی کیپیسٹی. اسٹیڈیم جتنا بھی بڑا بن جائے تو میرا خیال ہے انڈیا پاکستان کے جب میچ ہو تو فل ہوگا. تو جناب مبارکباد ہم دیتے ہیں چنائی سپر کنگ کو کہ جناب وہ پہنچ گئے فائنل میں، لیکن جو گجرات ٹائٹن ہے جناب ان کا بھی ابھی سفر ختم نہیں ہوا، ان کے لیے ایک اور موقع ہے. تو بہت زبردست انڈین پریمیئر لیگ چل رہا ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ ایک اور بھی دعا کرنی ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے پلیئر بھی جو ہیں وہ جا کے کھیلیں انڈین پریمیئر لیگ میں اور وہاں پر جا کر اپنا ڈنکا بجائیں اور جو ان کا ورلڈ کلاس اسٹیٹس ہے، چاہے وہ شاہین شاہ ہو، چاہے وہ بابر اعظم ہو، چاہے رضوان ہو، حارث رؤف ہو، میرا خیال ہے پاکستان کی جو پوری ٹیم ہے وہ یقینی طور پر IPL کی مختلف فرنچائز میں سلیکٹ ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف جناب پاکستان کے کئی کھلاڑی انگلینڈ پہنچ چکے ہیں، کچھ شارٹ ٹرم بیسس پہ نسیم شاہ بھی چلے گئے ہیں، زمان خان بھی چلے گئے ہیں، شاہین شاہ بھی چلے گئے ہیں، وہاں جناب وہ چھوٹے موٹے کانٹریکٹ پہ کھیلیں گے. لیکن بہت سے کھلاڑی تو بہت زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو ایک ہے بن رہا. اور پاکستان کے کپتان، پاکستان کے دنیا کے مانے ہوئے کھلاڑی، چاہے وہ ٹیسٹ ہو، چاہے ون ڈے ہو، چاہے T20 ہو، بابر اعظم جو ہے نا وہ پریمیئر لیگ میں کھیلیں گے اور پاکستان کا جو ہے سبز ہلالی پرچم وہاں بھی لہرائیں گے. جب پاکستان کو کوئی پلیئر جہاں بھی جا کے کھیلتا ہے، چاہے وہ فرنچائز کرکٹ ہو، تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم جو ہے نا وہ اس کا نام ضرور آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ٹیم جیتے. تو آج کا پروگرام جناب یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت. تو آپ سے اسی دعا کے ساتھ کہ ایشیا کپ آرام سے سکون سے ہو اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ انڈیا جا کے کھیلے اور انڈیا کی ٹیم اگلے سال جو چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں کھیلنے آئے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.